سکن کا نام نہیں پیدا ہوتا ہے، وہ تو موسیٰ پھر بھی نبی ہیں۔ سبحان اللہ۔ میں نے دائیں طرف اور بائیں طرف دونوں طرف دیکھا، پہاڑیاں ہیں، اور پہاڑی کیا ہے، کہہ لیجئے کہ پورا کا پورا کوئلہ جیسا ہے۔ میں نے کسی سے پوچھا، بھائی میں نے بہت سارے پہاڑ دیکھے، ہندوستان میں بھی دیکھے، ہندوستان کے باہر بھی بہت سارے شہروں میں، ملکوں میں جانا ہوا، وہاں بھی پہاڑ دیکھے، لیکن کوئی پہاڑ میں نے ایسا جلا ہوا کالا نہیں دیکھا۔ بتانے والے نے بتایا، مولانا صاحب یہ وہی پہاڑ ہے جب سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے ہم کلامی کا شرف حاصل کیا تو رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ عرض کیا، مولا اگر تو اپنا چہرے زیبا دکھا دے، مولا تو نے کلام کی سرفرازیوں سے مجھے سرفراز فرمایا، مولا تو نے کلام کی لذتوں سے مجھے شادکام فرمایا، مولا اگر تو اپنا چہرے کرم دکھا دے تو پھر کیا بات ہو جائے۔ رب تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آواز آئی، اے موسیٰ یہ وہ مقام ہے جہاں پر تم میرا چہرہ نہیں دیکھ سکتے، ہاں میرا چہرہ دیکھنے کی طاقت اور سکت اگر کسی میں ہے تو وہ مدینے کے تاجدار میں ہے، وہ آمنہ کے لال میں ہے۔ اگر کوئی مجھے دیکھے گا تو وہ صرف اور صرف اس رہتی دنیا میں مصطفیٰ کریم دیکھیں گے، ان کے علاوہ کوئی نہیں دیکھے گا۔ اللہ اکبر۔ میں نے جب آیت کریمہ پڑھی، تلک الرسول فضلنا بعضهم علی بعض، یہ وہ رسول ہیں جن میں سے بعض کو بعض پر فضیلت دی گئی، تو یہ سوچنے لگا بعض کو بعض پر فضیلت کس طرح سے دی گئی، تو فوراً ہی آیت کریمہ آگے آتی ہے، ارشاد ہوتا ہے وکلم اللہ، اللہ رب العزت نے بعض سے کلام فرمایا، منہم من کلم اللہ، بعض وہ ہیں جس سے رب تبارک و تعالیٰ نے کلام فرمایا، اور آگے آیت کریمہ میں رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ، اور بعض وہ ہیں جن کو اللہ رب العزت کریم نے اپنے تمام نبیوں پر سب سے زیادہ مرتبہ عطا فرمایا۔ جب وہ مفسرین کی بارگاہ میں پہنچا تو مفسرین نے بیک زبان یہ کہا کہ کوئی اور ذات نہیں ہے، یہ صرف اور صرف مصطفیٰ کریم کی ذات ہے، جس کو اللہ رب العزت نے تمام آدمیوں میں نہیں، تمام ملائکہ میں نہیں، تمام ولیوں میں نہیں، بلکہ تمام نبیوں میں، ہاں تمام رسولوں میں سب سے زیادہ اختیارات عطا فرمائے ہیں اور سب سے زیادہ بلند مقام اور مرتبہ عطا فرمایا۔ اور اسی مصطفیٰ کریم کے صحابہ کا عالم یہ ہے کہ اگر بات آ جائے مصطفیٰ کریم کی تو پھر معاملہ کیسا بھی ہو وہ محبت کی آنکھیں بالکل جھکا لیا کرتے ہیں، اور عالم یہ ہے کہ اگر پریشانی ہو تب بھی رسول پاک کی بارگاہ میں حاضری دے رہے ہیں، اور اگر خوشی کا موقع بھی ہو تب بھی رسول پاک کی بارگاہ میں حاضری دے رہے ہیں۔ گویا صحابہ کرام اپنے اس عمل کے ذریعے سے یہ بتلانا چاہ رہے ہیں کہ اے لوگوں سنو، مشکلات میں بھی اگر کوئی کام بنانے والا ہے تو اور دنیا کے لوگ کام بنا سکتے ہیں، ہو سکتا ہے کام بنانے والا تمہارا والد ہو سکتا ہے کام بنانے والی تمہاری ماں ہو سکتا ہے کام بنانے کے لیے جو ذات تمہارے سامنے ہو وہ تمہارا پیر بھی ہو سکتا ہے، کوئی فقیر بھی ہو سکتا ہے، کوئی اللہ والا بھی ہو سکتا ہے، لیکن ان تمام کام بنانے والوں میں اگر سب سے بڑا مشکل کشا ہے تو وہ کوئی اور نہیں ہے، وہ مصطفیٰ کریم کی ذات ہے، وہ رؤوف الرحیم کی ذات ہے۔ اللہ اکبر، وہی مصطفیٰ کریم ہیں۔ ذرا دیکھو تو صحیح صحابہ کرام نے کس قدر محبت سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا۔ عالم یہ ہے، آپ بھی محسوس کریں گے کہ کوئی چھوٹی سی بات ہو یا بڑی سی بات ہو، اگر مصطفیٰ کریم کا اعلان آ گیا تو تمام چیزوں کو روک دیتے ہیں، اور روک دینے کے بعد سب سے پہلے مصطفیٰ کریم کے قول پر عمل کرتے ہیں، اور اسی پر اپنی زندگی کا سب سے بڑا، اپنی زندگی کی سب سے بڑی معراج تصور کرتے ہیں۔ آئیے میں آپ کو دکھاؤں، ایک صحابی ہیں، آتے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ ناز میں، عرض کرتے ہیں حضور شادی نہیں ہوئی ہے اور ارادہ یہ ہے کہ میں بھی آپ کی اس عظیم سنت نکاح سے وابستہ ہو جاؤں، یا رسول اللہ کرم فرمائیں تاکہ میری بھی شادی ہو جائے، میں بھی اس نکاح کے بندھن سے بندھ جاؤں، اور وہ ثواب اور وہ بہتری، وہ خوبیاں جو ایک شادی شدہ کے لیے آپ کی زبان سے اور رب تبارک و تعالیٰ کے کلام سے ہم نے سنا ہے اس سے بھی میں سرفراز ہو جاؤں۔ اللہ اکبر۔ میرے آقا کریم کی بارگاہ میں کوئی بھی پریشان حال ہے وہ چلا آ رہا ہے، میرے آقا نے یہ نہیں فرمایا میں شادی کرانے کے لیے تھوڑی نہ آیا ہوں، میں تمہاری اس طرح کی مشکلات کو دور کرنے کے لیے تھوڑی نہیں آیا ہوں۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا ٹھیک ہے تمہاری شادی کرا دی جائے گی۔ میرے آقا کریم نے اپنے ایک دوسرے صحابی کی طرف اشارہ فرمایا، کہا ان کا گھر فلاں جگہ ہے، ان کی بچی بھی نوجوان ہو چکی ہے، جاؤ مصطفیٰ
کریم کا پیغام ان کے گھر پہ سنا دو اور سنا کے کہہ دو کہ مصطفیٰ کریم آقا نامدار نے تمہاری بچی کے لیے فلاں فلاں صحابی کا رشتہ بھیجا ہے۔ یہ صحابی جو رنگت سے بالکل کالے تھے لیکن مصطفیٰ کریم کی محبت میں اس قدر سرشار تھے کہ کالا پن وہاں نہیں دیکھا گیا، مصطفیٰ کریم کی محبت دیکھی گئی۔ اللہ اکبر۔ یہ صحابی اس دوسرے صحابی کے گھر پر جاتے ہیں رنگت بالکل گیہواں ہے۔ آپ اس گھر پر جانے کے بعد صحابی دوسرے صحابی کے گھر پر جانے کے بعد ان سے کہتے ہیں میں مصطفیٰ کریم اپنے آقا کا پیغام تمہارے پاس لے کر آیا ہوں۔ وہ کہتے ہیں بتاؤ تو صحیح وہ کون سا پیغام ہے؟ کہنے لگے آقا کریم نے مجھے تمہاری لڑکی کے ساتھ عقد کرنے کا حکم دیا ہے اور یہ ارشاد فرمایا ہے جا کر فلاں صحابی سے کہہ دو کہ یہ صحابی تمہاری بیٹی سے نکاح کریں گے اور رسول پاک کی منشا مرضی یہی ہے۔ دوسرے صحابی کے دل میں ذرہ برابر کی بات آئی، میری بیٹی کہاں وہ چاند کا ٹکڑا ہے، کہاں وہ حسین و جمیل ہے اور کہاں یہ صحابی رنگت کی کوئی بھاتی ہوئی نہیں ہے، کالے رنگ کے صحابی ہیں۔ دل میں یہ خیال آیا، البتہ جیسے ہی یہ دل میں خیال آیا ہوگا ادھر سے صحابی کی بیٹی نے اپنے والد گرامی کو آواز دیا، ابو کیا ہوا، کس کی طرف سے پیغام ہے؟ ابو نے کہا بیٹی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام بھیجا ہے۔ کس کے لیے بھیجا ہے؟ کہا بیٹا یہ ایک صحابی آئے ہوئے ہیں، ان کے لیے یہ پیغام بھیجا ہے، لیکن بیٹی ان کی صورت میں دیکھ رہا ہوں، ان کی سیرت دیکھ رہا ہوں، ان کا طریقہ کار دیکھ رہا ہوں، ان کا معاش دیکھ رہا ہوں، ان کا رزق دیکھ رہا ہوں، یہ تم کو کھلا پائیں گے نہیں کھلا پائیں گے یہ سوچ رہا ہوں، تمہارے ساتھ ان کا نباہ ہو پائے گا نہیں ہو پائے گا یہ دیکھ رہا ہوں۔ اللہ اکبر۔ وہ صحابیہ تھی، وہ ہمارے زمانے کی کوئی لڑکی یا ہمارے زمانے کی کوئی دختر یا بیٹی نہیں تھی کہ وہ یہ دیکھ لے کہ چہرہ کالا ہے تو پھر اپنے باپ سے کہہ دے ابا آپ پگلے ہو گئے ہیں کیا، مجبور ہو گئے ہیں، ہم ان سے نکاح نہیں کریں گے۔ اللہ اکبر۔ صحابیہ نے کہا ابو جان جب رسول پاک نے پیغام بھیجا ہے تو پھر اب چوہوں کی شرح کی ضرورت نہیں ہے، آپ پیغام کا جواب نفی میں نہیں اس بات میں دے دیں اور کہہ دیں جب رسول پاک نے پیغام بھیج دیا ہے تو پھر اس میں کسی کشمکش کی ضرورت نہیں ہے، جاؤ رسول پاک سے کہو رسول پاک کا یہ خادم اپنی بیٹی کے ساتھ تمہارا نکاح کرنے کے لیے تیار ہے۔ سبحان اللہ۔ نکاح ہوتا ہے، میرے آقا نکاح پڑھاتے ہیں، بتاؤ تو صحیح حجرہ عروسی ہے، آج شب زفاف ہے، آج پہلی رات ہے، وہ راز و نیاز کی رات، وہ دو دلوں کے ملنے کی رات، لیکن اس رات میں بھی جیسے ہی صحابی رسول اپنی زوجہ کے قریب پہنچتے ہیں کہ ندا دینے والا ندا دیتا ہے، آواز لگانے والا آواز لگاتا ہے، اے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں سنو، فلاں فلاں علاقے میں دشمنوں نے یلغار کر دی ہے، دشمنوں نے شبخون مار دیا ہے، دشمنوں نے حملہ کر دیا ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اعلان آ گیا ہے، اے لوگوں اپنے اپنے گرم و نرم بستروں کو چھوڑو اور رسول پاک کے قول پر عمل کرنے کے لیے تلواروں کو اٹھاؤ، جہاد کے لیے نکل چلو۔ اللہ اکبر۔ یہ صحابی بھی اپنی بیوی کے ساتھ، کون سی بیوی، ابھی آج دن میں نکاح ہوا ہے، شب میں اپنی بیوی کے ساتھ راز و نیاز محبت و عقیدت کی باتیں کر رہے تھے، جیسے ہی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات نے یہ آواز لگائی ہے، صحابی رسول اپنی بیوی سے کہتے ہیں اے میری شریک حیات یقیناً تم میری زندگی کا بہترین حصہ ہو، تم میری زندگی کا اور میری زندگی کے راز کا حصہ ہو، میں نے بہت سارے راز و نیاز کی باتیں تم سے کر لی، ابھی بہت ساری باتیں تم سے کرنی باقی ہیں، لیکن تمہیں پتا ہے مصطفیٰ کریم کی طرف سے آواز آ چکی ہے، اب اگر مصطفیٰ کریم کی اس آواز پر میں لبیک نہ کہوں گا تو میں گنہگار تصور کیا جاؤں گا۔ اللہ اکبر۔ وہ صحابیہ بھی کہتی ہیں جب رسول کریم کی طرف سے آواز آ گئی ہے تو اے میرے شوہر نامدار آپ کو رکنے نہیں دوں گی، آپ کو ٹھہرنے نہیں دوں گی، بلکہ میں بھی وہ مصطفیٰ کے وفاداروں میں اپنا نام لکھاتے ہوئے آپ سے یہ التجا کروں گی کہ آپ بھی آگے بڑھے، تلوار کو اٹھائیں، جس حالت میں ہیں اسی حالت میں رسول پاک کی بارگاہ میں حاضر ہو جائیں، جنگ میں شریک ہو جائیں۔ اللہ اکبر۔ ایک طرف بیوی کی محبت ہے، ایک طرف شوہر کا پیار ہے، وہ دونوں ہیں، لیکن ان سب سے بڑھ کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق ہے۔ رسول نے فرما دیا ہے اب رکنا نہیں ہے، رسول نے فرما دیا ہے اب تھمنا نہیں ہے، رسول نے فرما دیا ہے اب ایک لخت کے لیے بھی ٹھہرنا نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ میدان میں آئے ہیں، رسول پاک نے مسکراتا ہوا چہرہ دیکھا ہے، صحابی نے رسول کو دیکھا ہے، رسول نے صحابی کو دیکھا ہے، دل میں جو باتیں تھی دل سے دل کی باتیں ہوئی اور صحابی رسول اپنے آقا کے چہرے کو دیکھتے ہوئے تلواروں کو لہراتے ہوئے میدان میں گھس گئے اور میدان میں گھسنے کے بعد
دنیا نے یہ دیکھا کہ ابھی وہی صحابی جو نرم و گداز بستر پر اپنی بیوی کے ساتھ تشریف فرما تھے وہی میدان جنگ میں آئے ہیں، اور جب میدان جنگ میں آئے ہیں تو ایسا نہیں کہ جان بچانے کی پڑی ہو، نہیں، مصطفیٰ کریم کے شریعت کو بچانے کی پڑی تھی، مصطفیٰ کریم کے دین کو بچانے کی لڑک تھی، اور اپنی جان کو بھی جان آفری کے حوالے کر دیا اور یہ اعلان کر دیا یہ جان تو مصطفیٰ کریم کا صدقہ ہے، اگر مصطفیٰ کریم کے لیے ایک نہیں ہزاروں جان ہو جائے تو یہ مصطفیٰ کریم کے شہدائی ہزاروں جان بھی مصطفیٰ پر قربان کر دیں گے، اور یہ اعلان کر دیں گے یہ مصطفیٰ کا دیا ہوا تحفہ تھا، اگر مصطفیٰ نے اس کو لے لیا تو ہماری زندگی کی بھی معراج ہے، ہماری بندگی کی بھی معراج ہے۔ اللہ اکبر، وہ صحابی تھے، اور آج ہم ڈر ڈر کر پریشان ہو کر رسول پاک کا نام لیتے ہیں۔ نہیں، جب رسول پاک کی بات آئے تو ڈرنے کی بات نہیں ہے، یہ زندگی ہماری امانت ہے رب کی، یہ زندگی ہماری موت کی امانت ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ نے ہماری زندگی کا ایک حصہ رکھا ہے کہ یہاں سے یہاں تک تمہاری زندگی ہے، اور اس کے بعد تمہیں سرمدی زندگی کی طرف لوٹنا ہے، تو پھر مصطفیٰ کریم کی جب بات آئے تو پھر ڈرنا نہیں ہے، بلکہ مصطفیٰ کریم کے نام پر اپنے آپ کو قربان کر دینا اپنی زندگی کی بھی معراج ہوگی، بندگی کی بھی معراج ہوگی۔ اور آگے میں آپ کو بتاؤں صحابہ کرام کے دل میں عشق رسول اور محبت مصطفیٰ کس طرح سے سمو دی گئی تھی، اس کو میں آپ کو بتاؤں۔ ایک جنگ کا موقع ہے، تمام کے تمام صحابہ شریک ہو رہے ہیں، اللہ اکبر، تمام کے تمام صحابہ آقا کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے۔ ایک ماں ہے اپنی چھوٹے سے 6 سال کے بچے کو لے کر رسول کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بارگاہ میں حاضر ہوئی ہے، اللہ اکبر، کتنا جذبہ تھا ان نونہاروں کے اندر، کتنا جذبہ تھا ان عزیزوں کے اندر کہ اپنی 6 سال کی ننھی جان کو بھی رسول پاک کے اوپر قربان کرنے میں کوئی بھی افسوس نہیں، کوئی بھی حسرت نہیں، کوئی بھی ذرہ برابر تأمل نہیں، اپنے بچے کو لے کر پہنچ گئی۔ اللہ اکبر، رسول کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اس ماں کا بھی چہرہ دیکھا، اس بیٹے کو بھی دیکھا۔ رسول کریم کی بارگاہ میں آنے والی صحابیہ نے عرض کیا، حضور میں بھی آ گئی ہوں۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا عورتوں کو جہاد پر جانے کی اجازت نہیں ہے۔ عورت نے عرض کیا، حضور میں جانتی ہوں مجھے جانے کی اجازت نہیں ہے، اور میرے کوئی شوہر بھی نہیں ہے اس وقت کہ میں ان کو جنگ میں شریک ہونے کے لیے بھیج سکوں۔ وہ پہلے ایک شوہر تھے جو پہلے ہی جنگ میں کام آ چکے ہیں۔ یا رسول اللہ میری کوئی ایسی اولاد بھی نہیں ہے جو آپ کی بارگاہ میں پیش کر سکوں تاکہ آپ اس کو جنگ کے میدان میں لے جائیں اور یہ ماں اپنا سینہ چوڑا کر کے کہے کہ میرا بیٹا بھی مجاہد بننے گیا ہے یا غازی بننے گیا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکراتے ہوئے چہرے سے اس ماں کی طرف دیکھا، اس بیٹے کو پیار کیا، اور پیار کرنے کے بعد کہا، اے اس چھوٹے سے ننھے سے پیارے سے بچے کی ماں سن لے، رسول کریم نے تیری اس تحفے کو قبول کر لیا ہے، جا، یہ تیرا بچہ جنگ کے میدان میں نہیں جائے گا، لیکن کل قیامت کے دن یہ رسول تمہارے لیے گواہی دیں گے کہ تم نے اپنے چھوٹے سے بچے کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں جنگ میں بھیجنے کے لیے اصرار کیا تھا۔ کل قیامت میں جس طرح سے اور شہیدوں کی مائیں اپنا سینہ چوڑا کر کے کہیں گی کہ دیکھو یہ میرا بیٹا ہے جو اللہ کے رسول کی راہ میں، دین کی راہ میں شہید ہوا تھا، جاؤ کل تم بھی سرفرازی کے ساتھ، بلند ہمتی کے ساتھ اپنے سر کو اونچا کر کے قیامت میں مصطفیٰ کریم کے جنموں کے سائے میں یہ کہہ دینا کہ مصطفیٰ کریم نے اس بچے کو بھی قبول فرمایا تھا اور اس بچے کو میں غازی کا خطاب دیتا ہوں۔ اللہ اکبر، یہ کتنے کریم میرے رسول ہیں، جنگ میں جا بھی نہیں رہے ہیں کوئی جانے والا، اور اس کے باوجود بھی اس کو یا تو شہید یا غازی کا خطاب عطا فرما رہے ہیں۔ اللہ اکبر، حضرت حنظلہ ہیں، حضرت حنظلہ بھی کچھ ایسے ہی معاملے والے تھے، ان کی بھی شادی ہوئی تھی، ان کی بھی شادی ہوئی تھی، آج ان کی بھی شب زفاف تھی، وہ بھی اپنی بیوی کے ساتھ تھے اور اسی حالت سے اٹھے تھے اور میدان کارزار میں پہنچ گئے تھے، اور میدان کارزار میں جا کر وہ بھی شہید ہوئے تھے۔ اللہ اکبر، تاریخ بتلاتی ہے مصطفیٰ کریم سے جنہوں نے عشق کیا ہے، جنہوں نے پیار کیا ہے، مصطفیٰ کریم پر جنہوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا ہے، رب تبارک و تعالیٰ نے ان کا گراف اور ان کی منزلت اتنی بڑھا دی ہے کہ ہم جیسے لوگ بھی جب مصطفیٰ کریم کے محبت کرنے والوں کو یاد کرتے ہیں تو صرف ایسے ہی نہیں یاد کرتے بلکہ ان کی قدر و منزلت بیان کرتے ہوئے یاد کرتے ہیں۔ تمام صحابہ کرام کو جنگ کے بعد جمع کیا گیا، جو غازی ہونے کی حالت میں جن کو زخم لگا تھا سب کو جمع کیا گیا، جو شہید ہو گئے تھے ان کی لاشوں کو جمع کیا جا رہا تھا۔ تاریخ بتلاتی ہے تمام لوگوں کے لاشوں کو جمع کر لیا گیا۔ ایک لاش، ایک جسم اب بھی ایسا تھا جو تلاش کرنے کے باوجود بھی نہیں مل رہا تھا، اور تمام کے تمام صحابہ لگے ہوئے تھے، سب کو جمع کر رہے تھے مصطفیٰ کریم کی بارگاہ میں۔ صحابہ کرام آتے ہیں، عرض کرتے ہیں، حضور حضرت حنظلہ کا
जिस्म मुबारक नहीं मिल रहा है। मेरे आका गमनाक हालत में इरशाद फरमाते हैं, ऐ मेरे सहाबा वो भी शहीद हुए हैं, जाओ कुछ दूर पर चले जाओ, उनका जिस्म वहाँ पर मिलेगा। अल्लाह अकबर। सहाबे किराम जाते हैं, वहाँ पर पहुँचते हैं, उनके लाशें को भी उनके जिस्म को भी वहाँ से ले आते हैं। लेकिन कुछ अजीब सी कैफियत उन्होंने हज़रत हंज़ला के अंदर देखी। तमाम सहाबे किराम जो शहीद हुए थे उनके जिस्मों के कपड़े फटे हुए थे, कहीं तलवार, कहीं नेज़ा, कहीं बाला, कहीं बच्ची और किसी और दूसरे असलहे के निशान थे। लेकिन हज़रत हंज़ला का मामला ये था कि उनके बदन से पानी टपक रहा था और जिस्म के ऊपर जो कपड़ा था वो भी बिल्कुल शफ़ाफ नजर आ रहा था। सहाबे किराम परेशान थे, तकलीफ में थे और उसी के साथ साथ बहुत सोचो गौर व फिक्र में थे। या रसूल अल्लाह, हमने तमाम वो सहाबा जो शहीद हो गए हैं उन तमामों के लाशें को उठाया है, सबको हमने देखा है, लेकिन किसी के लाशे के ऊपर या किसी के जनाजे के ऊपर हमने कपड़ा सफेद नहीं देखा है, किसी के जनाजे के ऊपर, किसी के जिस्म के ऊपर हमने पानी की छींटे, ये पानी के कतरे नहीं देखे हैं। क्या माजरा है हजरत हंज़ला का कि हम उनको देख रहे हैं, उनके जिस्म के ऊपर सफेद कपड़ा भी लगा हुआ है और उनके बदन से पानी भी टपक रहा है। मुस्तफ़ा करीम ने जो जवाब दिया है उसको सुने और अपने ईमान को ताज़ा करें। मुस्तफ़ा करीम इरशाद फरमाते हैं, सुनो मेरे सहाबा, तमाम के तमाम सहाबा तहारत की हालत में थे, पाकी की हालत में थे, सब के सब पाकी की हालत में जंग में आए हुए थे। जो शहीद हुए रब तबारक व तआला सबके मर्तबों को जानता है, सबकी मंज़िलत को जानता है और जो शहीद हुए हैं सबको जानता है। लेकिन हज़रत हंज़ला का आलम ये था, अपनी बीवी के साथ थे और तहारत की हालत में नहीं थे, नापाकी की हालत में थे। मेरी निदा देने वालों ने जब निदा दिया तो उसी हालत में उठे हैं, तलवार उठाई है, नेज़ा उठाया है और मैदान कारज़ार में आ गए और मैदान कारज़ार में काम आ गए, शहीद हो गए। रब तबारक व तआला की रहमत ने अपनी रहमत से इस तरह से हज़रत हंज़ला को ढाका है। ऐ मेरे सहाबा सुनो, ये ऐसे सहाबी हैं कि इनके शहीद होने के बाद फरिश्तों ने इनके जिस्म को उठा लिया है, फरिश्तों ने इनको गुस्ल कराया है और जन्नती कफन इनके बदन पर लगा दिया है। अगर तुम इनके बदन पर कोई सफेद कपड़ा देख रहे हो तो ये किसी दुनियादार का दिया हुआ कपड़ा नहीं है, बल्कि अल्लाह रब्बुल इज्जत का अता करता एक तोहफा है। सही फरिश्तों ने इनको नहलाया है, गुस्ल कराया है और उन्होंने ही इनको कफन दिया है और फिर इस दुनिया में ले आए हैं। अब बताओ तो सही, मुस्तफ़ा करीम के नाम पर जिसने अपने जान को कुर्बान कर दिया, मुस्तफ़ा करीम उसका कितना बड़ा मकाम अता फरमा रहे हैं। मुस्तफ़ा करीम का रब भी उनसे कितना राजी हो रहा है कि वो फरिश्ते जो तमाम गुनाहों से पाक और मुनज़्ज़ह होते हैं, वो फरिश्ते उसके लाशे को, उसके जिस्म को उठा कर ले जा रहे हैं, जन्नत में गुस्ल करवा रहे हैं और फिर जन्नती कफन देकर उसको दुनिया में ला रहे हैं। ये तो मुस्तफ़ा करीम के गुलामों का आलम है। मैं ये कहता हूँ, जब गुलामों का ये आलम है कि जन्नत से उनके लिए लिबास आए, जन्नत से उनके लिए कफन आए, जन्नत से उनको गुस्ल करा दिया जाए, तो फिर मुस्तफ़ा करीम का आलम क्या होगा। मेरे आका ने इरशाद फरमाया, मैंने नमाज पढ़ने की हालत में ऐसा मुझे हुआ और रब तबारक व तआला की तरफ से ये अता मुझे मिली कि अगर मैं चाहता तो नमाज की हालत से बिल्कुल फारिग होकर एक कदम बढ़ाता और जन्नत के अंगूर को तोड़ लेता। मैंने अपने हाथों को आगे बढ़ाया ही, लेकिन फिर अपने हाथों को रोक लिया और मैंने सोचा मुस्तफ़ा करीम की अपने तमाम उम्मत से जो मोहब्बत है उसको मुलाहज़ा फरमाएं। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, मैंने हाथ को बढ़ाया भी तोड़ लेने के लिए, लेकिन फिर मेरे दिल में ख्याल आया, मैं अगर चाहे जन्नत का अंगूर खा लूंगा लेकिन मेरी उम्मत का क्या होगा। ऐ अल्लाह, मैं इस अंगूर को नहीं खा रहा हूँ, मैं ये चाह रहा हूँ कि जब मैं जन्नत में जाऊँ और मेरे मानने वाले भी जन्नत में जाएं तो उनके साथ में मैं ये अंगूर खाऊं, ताकि गुलामों की मेराज दुनिया में भी हो सके और आखिरत में भी हो सके। दुनिया में भी सरफराजी गुलामों को मिल सके और आखिरत में भी सरफराजी हमारे गुलामों को नसीब हो जाए। मुस्तफ़ा करीम का ये आलम है। अब अगर कोई मर्तबा रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नहीं समझता है तो ये उसके अपने जहन का खोट हो सकता है, उसके अपनी फिक्र की खोट हो सकती है। वरना मुस्तफ़ा करीम का आलम तो ये है, किसी ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से पूछा, उनके चाहने वालों ने, आखिरी बात मैं कर दूँ, ईसा अलैहिस्सलाम के चाहने वालों ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से पूछा, जब ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि लोगों, मेरे बाद एक नबी आएंगे जिनका नाम अहमद होगा, वो आखिरी नबी होंगे। तो ईसा अलैहिस्सलाम के चाहने वाले, मानने वाले ने पूछा, हुजूर आप तो ईसा इब्ने मरियम रूहुल्लाह हैं, अल्लाह तबारक व तआला ने आपको रूहुल्लाह का खिताब दिया है, हुजूर बताएं तो सही, ये आने वाले अहमद रसूल अरबी मोहम्मद अरबी क्या आपसे भी ज़्यादा अफजलियत वाले होंगे, मर्तबे वाले होंगे? तवज्जो के साथ सुने, क्या आपके सामने उनका ग्राफ, उनका स्टेटस, उनकी कद्र व मंज़िलत बढ़कर होगी, या वो हम पल्ला होंगे, या वो दर्जे के एतबार से आपसे कम होंगे? अब इस बात को सुन लें और आप अपने नसीबे पर खुशियाँ मनाएं
کہ ہم کسی ایرے غیرے کے نہیں بلکہ رسول پاک کے ماننے والے ہیں، اس نبی کے ماننے والے ہیں جس نبی کے تمام امتی بھی جان دینے والے ہیں اور تمام کے تمام نبی بھی آپ پر فخر کرنے والے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اے میرے صحابی، عیسیٰ علیہ السلام کے صحابی، اے میرے مصاحب، اے میرے حواری، سنو، تم مصطفیٰ کریم کی عظمت کے بارے میں پوچھ رہے ہو؟ ارے اگر مصطفیٰ کریم، مصطفیٰ جان رحمت کے قدموں کے اندر جو جوتا ہے، اس جوتے کے اندر جو پھیتا ہے، جو تسمہ ہے، اللہ کی قسم اگر عیسیٰ ابن مریم کو محمد عربی کے جوتے کی کا ڈورا باندھنا بھی مل جائے تو یہ عیسیٰ ابن مریم کی معراج ہو۔ یہ ہے ہمارے نبی۔ اگر آج کوئی ہمارے نبی کی قدر و منزلت نہیں سمجھتا ہے تو یقیناً یہ اس کی بدنصیبی ہے، ورنہ خوش نصیبی کا عالم تو یہ ہے کہ صحابہ کرام جان دے کر بھی یہ سوچتے تھے کہ حق ادا نہیں ہوا، آج ہم کچھ بھی نہیں کر رہے ہیں لیکن پھر بھی یہ سوچ رہے ہیں کہ ہم نے بہت بڑا کام کر دیا ہے۔ بہرحال مصطفیٰ کریم سے عطیش ہو جائیں، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر عمل کرنا شروع کر دیں، مصطفیٰ کریم کے اقوال اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور آپ کی سیرت کو اپنی زندگیوں میں ڈھال لیں۔ قسم خدا کی اسی میں زندگی کی بھی معراج ہے، اسی میں بندگی کی بھی معراج ہے۔ جو مصطفیٰ سے دل لگائے گا مصطفیٰ کریم اس کو کبھی بھی ضائع و بیکار نہیں کریں گے۔ صحابی نے عرض کیا تھا حضور قیامت کب آئے گی؟ میرے آقا نے ارشاد فرمایا تھا قیامت کی تیاری کیا کیے ہو؟ صحابی نے عرض کیا حضور قیامت کی کوئی تیاری تو نہیں ہے، نمازیں ضرور پڑھی ہیں، روزہ حج و زکوٰۃ سب کچھ کیا ہے لیکن اس پر کوئی بھروسہ نہیں ہے، ہاں آپ سے محبت ضرور کرتا ہوں۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا انت مع من احببت، اے میرے صحابی قیامت کے دن ہر ایک محبت کرنے والا جس سے محبت کرتا ہے اس کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ اگر ہم بھی مصطفیٰ کریم سے محبت کرتے ہیں اور الحمدللہ کرتے ہیں، ٹوٹا پھوٹا ہی صحیح کرتے ہیں، تو بہرحال اس حدیث کے روح سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ انشاءاللہ ہمارا حشر بھی آمینہ کے لال کے ساتھ ہوگا۔